अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। पीर के रोज़ फैमिली और वकला की मुलाकात होती है, जबकि जुमेरात को पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकते हैं। फैसल वाडा का कहना था कि अडियाला के बाहर अब वो तमाशा नहीं लगेगा जो आए रोज़ या आए दिन लगता था। मुस्लिम लीग नून के अरकान का भी यही कहना था, जबकि बानी पीटीआई की हमशीराएँ आज अडियाला गईं और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो अडियाला के बाहर बैठी हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कारकुनों की तादाद मौजूद नहीं होगी। शेर अफजल मरवत ने कल एक निजी टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया, जिस पर उनका कहना था कि मंगल के रोज़, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि मंगल के रोज़ जो है वो बानी पीटीआई अपनी हमशीराओं से और वकला से मिल सकते हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि कल उनकी बहनें जाएंगी। और इस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो अडियाला के बाहर हैं, बानी पीटीआई की हमशीराएँ, और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो भी मौजूद है। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं पंजाब पुलिस की जानिब से। कुछ देर कबल हमने देखा था कि बैरिस्टर गौहर आए और उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी और उसके बाद वो चले गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज मुलाकात नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा। और एक सूरत ये भी वाज़ेह की गई थी कि जब गुज़िश्ता मुलाकात करवाई थी अलीमा साहिबा और नौरीन साहिबा से बानी पीटीआई की, तो ये हुकूमत ने डील की थी, ये शर्त थी कि वो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगी। और हमने देखा कि अलीमा साहिबा ने फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ जो अल्फाज बयान किए, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसके बाद हुकूमत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मीडिया ब्रीफिंग दी थी और उनका कहना ये था कि अब कोई मुलाकात नहीं होगी बानी पीटीआई से। इस पर मज़ीद बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं महमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। जी, थैंक यू वेरी मच। जी सेनेटर साहब, आज हम देख रहे हैं कि अडियाला के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद है, हमशीराएँ भी वहाँ पे मौजूद हैं, और हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया था कि बानी पीटीआई से किसी की भी मुलाकात अब तय नहीं होगी, क्योंकि ये जो मुलाकातें हैं वहाँ से सियासी बयानात आते हैं अडियाला जेल से। अगर कैदी वहाँ पे मौजूद है तो मुलाकात के बाद किसी भी किस्म की कोई प्रेस ब्रीफिंग या मीडिया टॉक नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा कि अलीमा साहिबा, नौरीन साहिबा जो हैं वो सियासी बयानात लेकर आती थी, जिसके बाइस वज़ीर कानून ने भी मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि अब मुलाकात नहीं होगी। और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बानी पीटीआई की हमशीराएँ जो हैं वो अडियाला के बाहर हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह होता है कि जब कोई भी लीडर, चाहे वो किसी भी लिहाज से, जब आप उसको जेल में रखते हैं तो जब उससे कोई मुलाकात करता है तो वो उसका हाल अहवाल हर एक आके बताता है, और उसका कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसके साथ या उसकी मैसेज। देखिए, एक बात याद रखिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसको एक किस्म का किसी के साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही है, और वो मुलाकात इसलिए नहीं कराई जा रही है कि उसको वो एक किस्म का मतलब आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, एक मेंटल टॉर्चर देना चाहते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो उससे डरते हैं। तो अब अगर मुझे आप बगैर किसी वजह के मुझे आप जेल में बिल्कुल अकेला रखेंगे, जो मेरे हुकूक हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर जेल मैनुअल, आप वो मुझे नहीं करेंगे तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? अब अगर आप मुझे वो कंप्लेन करने का हक भी नहीं दोगे तो फिर आप मुझे बताओ हुमायूं साहब, ये एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि बताया ये जा रहा था कि हमशीराएँ जाएं, बानी पीटीआई से मुलाकात करके आ जाएं, लेकिन इस मुलाकात को सियासी बयानिया दिया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती थी, फिर उसे फॉलो किया जाता था। मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन आई है, किस चीज को फॉलो किया, मुझे समझा दें, क्योंकि मुझे तो कोई फील्ड मार्शल के खिलाफ जो है जिस तरह के अल्फाज बयान किए गए नौरीन साहिबा की जानिब से। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि वो फील्ड मार्शल एक प्राइम मिनिस्टर है, वो एक जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ही इज अ फील्ड मार्शल, उनके अपने एक इज्जत है, उनका अपना एक रुतबा है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने परसेप्शन ये दिया हुआ है कि ये जो गलत हो रहा है ये फील्ड मार्शल की तरफ से हो रहा है।
जब हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप लोगों ने ये किया है, गवर्नमेंट कहती है ये हमने नहीं किया, ये कोई और कर रहा है, तो अब ये तो गवर्नमेंट वालों से पूछो कि आप ये क्यों करते हो। अगर देखें, दो चीजें हैं, या गवर्नमेंट के इख्तियार में है या कोई गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर शख्स है उसके इख्तियार में है। पाकिस्तान में सबको पता है कि गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर जो है वो सो कॉल्ड, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो है। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही तो इसका मतलब गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं कर रहे, तो वो परसेप्शन ये देते हैं कि कोई और कर रहा है। अब उसमें एक शख्स है जिसका हक मारा जा रहा है या जिसको उसका हक नहीं मिल रहा, तो वो तो तिल मिलाएगा ना, वो तो अपना करेगा। और ये चीजें किसने नहीं की? हुमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपने टाइम पे आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने टाइम पे उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या बेनजीर भुट्टो साहब ने अपने टाइम पे, सॉरी मैंने कहा, या फिर इमरान खान के दौर में बाजवा साहब को? अरे देखिए, हर कोई ये इंडिविजुअल्स का, ये जो हेड्स होते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके दरमियान में हमेशा टसल होती है। चाहे वो जुनेजो था और वहां पे ज़ियाउल हक था, चाहे वो नवाज शरीफ था और उस वक्त का कोई जनरल था, चाहे वो नवाज शरीफ था और कोई और जनरल था, चाहे वो बेनजीर साहिबा थी और कोई और जनरल था, ये सारे आपस में ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी भी इख्तलाफात सामने आए हैं। बैरिस्टर गौर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे अपना नुक्ता पेश करने आए हैं और हमें अपनी ईगो को तर करना होगा, इल्ज़ाम तराशी को तर करना होगा। आज भी वो अडियाला के बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बात की, फिर वो चले गए। ऐसा लगता है कि बैरिस्टर गौर का कहना होता है कि भाई लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें और बस ख़त्म करें और मुज़ाकरात करें, बात करें, जबकि सुहेल अफरीदी का ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जनरली अगर आप देखा जाए, अगर आप मुझसे पूछे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, तो मैं ये कहूंगा पाकिस्तान के लिए अच्छा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस लिहाज से मेंटेन होगी कि ये विच हंटिंग और या फिर ये परसिक्यूशन ये खत्म हो जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर खत्म हो जाए, एक डायलॉग शुरू हो जाए और मुस्बत तरीके से हो, क्योंकि यही चीज पाकिस्तान के लिए फायदे में। लेकिन जब हम लोग पॉलिटिकल विच हंटिंग शुरू कर देते हैं, जब हम पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग शुरू कर देते हैं, तो हम किसी न किसी के साथ ज्यादती करते हैं। और ये होती आ रही है, आज से नहीं हो रही, ये हमेशा से हो रही है। ये 1950s में, 1960s में फातिमा भुट्टो, फातिमा जिन्ना के खिलाफ थी। ठीक है, हर एक दौर में हर जो उस वक्त का जो सबसे मशहूर, उस जमाने का जो भी सबसे मशहूर पॉलिटिशियन होता था उसके खिलाफ होती थी। तो ये तो हमेशा से होती थी। इस चीज को खत्म होना चाहिए। तो मैं भी इसके हक में हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, मैं भी इसके हक में हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को हल होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इस पे मजीद भी बात करेंगे। फरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। जी फरदौस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जी आ रही है। सर, अडियाला के बाहर बानी पीटीआई की हमशीराएं इस वक्त मौजूद हैं और प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि बानी पीटीआई से जो है वो मुलाकात नहीं हो पा रही है। हुकूमत ने भी कह दिया है कि मुलाकात नहीं हो सकती है। क्या समझते हैं आप कि अगला लाएअमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो मुझे हुकूमत वक्त बता दे कि इमरान खान साहब को क्या सजा दी गई है। जरा जजमेंट पढ़ लीजिए। क्या उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का हुक्म दिया? उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों रखा गया? ना उनको कैदियों से मिलने दिया जाता है, न रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है, न दोस्त अहबाब से मिलने दिया जाता है, न वकला से मिलने दिया जाता है। अगर इसको इंसानियत सोच सलूक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा?
دوسری چیز ہے، اگر کوئی شخص اس بات کا احساس ہو کہ اس کو کسی قسم کی پرائیویٹ قسم کی کنورسیشن نہیں کی جاتی، میں خود گیا ہوں جیل، 3 آدمی کمرے میں موجود ہوتے ہیں اور اتنے بے تحاشا کیمرے کے ذریعے سن رہے ہوتے ہیں، 6 لوگوں سے ملنے دیتے ہیں، شیشہ بیچ میں ہوتا ہے اور 25 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. یہ کس جین مینول میں لکھا ہوا ہے؟ اور جو لوگ جاتے بھی ہیں وہ نہ کتابیں دے سکتے ہیں، نہ کچھ دیتے بھی ہیں تو وہ پہنچتے نقوی نہیں. صاحب لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ ملاقات کے لیے منع نہیں کیا تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرائیں سیاسی پیغامات لے کر آ رہی تھیں. نہیں، یہ دیکھیں، یہ بیانیہ اس وقت ہو جب یہ ملاقاتیں بدستور ہو رہی ہوتی. میں کہہ رہا ہوں نا، سولیٹری کنفائنمنٹ تو ہے ہی نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے، میں آپ سے ملنے آتا ہوں جی تو میں آپ سے بات کرتا ہوں کشتی کی، آپ ہیں ٹی وی کی اینکر پرسن، جی تو آپ سے تو میں ٹی وی کے بارے میں بات کروں گا نا، آپ کی صحت کی بات کروں گا اور آپ کے خیالات کے بارے میں سوچوں گا کہ آپ کا کیا تبصرہ ہے. آپ نے ان کے اخبارات بھی بند کر دیے، آپ نے ٹی وی بھی بند کر دیا، یہاں تک آپ نے ان کی بیگم صاحبہ جو خود جیل میں، ان سے بھی نہیں، آپ مجھ سے اگر بند کر. ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے نقوی صاحب اور پھر آپ میڈیا کو بریفنگ دیں گے کہ میری ختیجہ سے آج یہ بات ہوئی ہے، تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا نا. آپ آئیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. کیوں میں کوئی قید میں ہوں؟ میں تو آزاد ہوں. لیکن جو قیدی ہے پھر اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی نا. اور آج آپ دیکھیں ہم خود اس بات کو کوئی ڈسکس اس کر رہے ہیں. بات کی اجازت دیتا ہے؟ بھائی آپ نے تو روک دیا نا عمران خان کو کہ وہ نہیں بات کر سکتا میڈیا سے. ٹھیک ہے، نہیں کر رہا. اب یہ کیا بات ہے کہ کوئی عمران کا ذکر بھی نہیں کر سکتا عمران خان کا؟ یہ کہاں کی منطق ہے؟ بھائی میں آزاد نہیں ہوں. میں کہوں گا میری ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ صاحب موصوف اعلیٰ حضرت عمران خان صاحب قبلہ و کعبہ بڑے مجھے پریشان نظر آئی اس بات سے کہ ان سے بھی ایک بہت بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، انہوں نے ان کی ملاقاتیں روک دی ہیں اور ان کو یہ وجہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کس نے روکی ہے اور کیوں روکی ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ جو آدمی بغیر سمجھ بوجھ کے کوئی کام کرتا ہے. سر وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ جیل میں موجود قیدی اگر سیاسی پیغامات دے اور جس سے ملک کی صورت حال پہ یعنی کہ امن و امان کی صورت حال پہ سوالیہ نشان بن جائے تو اس صورت میں اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ ملاقات معطل کروا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ پھر میرا سوال، وزیر قانون ہے کون؟ یہ وزیر قانون ہے کون موصوف؟ فارم 47 کی اسمبلی کی پیداوار ہے. اعظم نذیر کارڑ صاحب. جی غیر آئینی غیر قانونی یہ خود ہے اور یہ حکم صادر کر رہے ہیں ایک اس وقت کے اوپر جس کی پارٹی نے 2/3 اکثریت کی ہوئی، جس سے آپ نے سب کچھ چھینا ہوا ہے، جس کی تصویر آپ ٹی وی پہ نہیں آتے، جس کے خوف میں اعلیٰ حضرت قابل تعریف سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ طاقتور، خدا کے بعد پاکستان میں سب سے طاقتور شخصیت، وہ بھی ڈری ہوئی ہے کہ مجھے استثنا چاہیے. کس سے کہ کہیں یہ عالم، یہ آدمی جو کہ جیل میں ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن باجوہ صاحب کو بھی تو آپ کے دور میں ایکسٹینشنز دی گئی تھیں. بھائی میں تو بات کر رہا ہوں کہ استثنا کیوں لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے ایک ایماندار دیانتدار آدمی کو؟ بھائی آپ استثنا کہاں سے لیں گے؟ خدا بارگاہ سے بھی لیں گے. بھائی وہاں تو سزا ہر مسلمان کے یقین ہے کہ یوم آخرت میں اس کو جزا اور سزا کا تو سامنا کرنا پڑے گا. اصل تو عدالت وہی ہے. آپ نے یہاں دنیاوی عدالتوں سے کیوں استثنا لیا؟ خوف زدہ ہیں، گھبراتے ہیں. آپ دوسروں کو تو قید میں رکھتے ہیں، خود قید میں جاتے. اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. فیروز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ فیروز خان آپ کے وقت کا. فیروز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا ایک سوال ہے، ویسے تو میں یہ جواب جانتی ہوں لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھ لیتی ہوں کہ آخر استثنا کون لیتا ہے؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں استثنا کی ضرورت پڑتی ہے؟
نہیں استثنا دیکھیں نا ضرورت کسی کو نہیں پڑتی ہے, ضرورت کے حالات کے مطابق سارے فیصلے ہوتے ہیں, اور استثنا مقصد اگر دینا چاہے عدلیہ دے سکتی ہے, اسمبلی دے سکتی ہے, استثنا دے سکتی ہے, دینے میں کسی کو کیا عرض ہے. اور جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی جیل گئیں, نواز شریف صاحب بھی جیل ایک گئے. سوال میری طرف سے اور نہیں تو پوچھ ان لیں کے حضرت ساتھ سے بھی دیکھیں نا, فیروز ان صاحب کے سے, ساتھ بھی اگر جیل میں آپ ان کے ایک ساتھ سوال بھی اسی پوچھ لیں طریقے سے میری ہوتا تھا ان طرف کے سے. دور میں. جی یہ نقوی دنیا صاحب کے سوال کریں. دیکھیں ان کو یہ بھی دنیا ملاقات کے نہیں کرنے دیا کتنے جاتا تھا, ان ممالک کے جو کے لوگ آتے تھے. فوجی سربراہوں کو استثنا دی گئی ہے. اچھا نقوی صاحب, فیروز خان صاحب, نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے کتنے فوجی سربراہان کو استثنا ملی آج کتنے تک؟ ممالک کے کتنے سربراہان ممالک کو کے سربراہان؟ پاکستان میں تو ملتا ہوا آ رہا. دیکھیں فوجی سربراہان کو اس سے پہلے بھی یہ مشرف صاحب تھے, باجوہ صاحب آئے, ٹھیک ہے, سب کو ملا ہے. اپنے کیانی صاحب تھے, ان کو بھی ملا ہے. یہ تو ہر کوئی 2-3 سال کے لیے ظاہر سی بات ہے لیتے ہیں اور ملک کے لیے کام کرتے, ملک کے لیے خدمت سوری آئینی کرتے طور ہیں. پہ کسی ایک کو بھی نہیں ملی, آئینی نہیں طور پہ آپ نے کسی خود کو بھی, بھی نہیں آپ کی ملی. حکومت نے استثنا تو خود نہیں دیا تھا ملی اس سے ہے, پہلے. ٹھیک ہے. آپ استثنا کی نہیں, آپ حکومت نے فیروز خود صاحب دیا تھا. آپ پہ طفل مکتب ہیں, مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے, آپ طفل مکتب ہیں انہی معاملات پہ اور قانون سازی کے. نہیں آپ کی قانون حکومت, کے, اسی لیے اگر یہ سب کو استثنا تھی تو 27ویں ترمیم لانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ نہیں ظاہر سی بات ہے, یہ ملک کو تو پھر اگر ضرورت پڑے گی پاکستان کے کوئی آئین کا ترمیم حصہ کی ہے تو وہ آپ لے کہہ کر رہے کے ہیں. آئیں گے, اسمبلی کے ذریعے آئے گی ترمیم. آپ کے ذریعے تھوڑی آئے گی, جو اسمبلی کے ذریعے لا رہے ہیں, جو منتخب نمائندے وہ لے کر کے آ رہے ہیں. جی آپ تو منتخب ہیں نہیں, ہم تو یہی تو چیلنج کر رہے ہیں, یہ نہیں اسمبلی منتخب منتخب, نہیں, دیکھیں لیکن آگے منتخب چلیے, عوام آپ نے کی باری ہے, منتخب کیا ہے, کوئی آپ نے بولیے جو منتخب نہیں بولنا, کیا. یہ جو آپ کی بولنا ہے مرضی سے بولیے. حکومت نہیں سن بنی ہے, ٹھیک ہے. آپ جو اچھا جیل میں رہ کر کے ملک کے خلاف یہ سازش کرے, اچھا ملک فیروز کے خان صاحب, خلاف یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بیانات دے. پیدا ہوتا ہے کہ فیصل واڈا تو حکومت میں نہیں ہے, لیکن جو وہ بتاتے ہیں وہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی, بانی پی جی آئی قید تنہائی میں رہیں گے, اور ویسا ہوا, ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ -1 ہو سکتا ہے یا پھر پوری پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے گا. تو یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس آتی کیسے ہے؟ حکومت میں آپ کی جماعت ہے, بات وہ کرتے نہیں ہیں. جی, سیاسی ان کو یہ تجربہ ہوگا, اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, ایک آدمی جیل میں رہ کر کے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو, ملک کے خلاف بیانات دلوا رہا ہو, اس کو کس طریقے سے آپ بھی ملاقات کرنے دیں گے اور اس کو آزادی دیں گے؟ بتائیں کس طریقے سے آپ دینا چاہیے؟ بہنوں سے بھی ملاقات پہ پابندی ہونا, ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہو, یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا ہو. جی بالکل ہوا ہے, بالکل. نواز شریف سے ہم خود اڈیالہ جیل جاتے تھے ملاقات کے لیے, آخری دنوں میں ان کو بالکل سختی سے پابندی کر دی گئی, کسی سے یہ ملاقات نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو لندن روانہ ہو گئے تھے, ان کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے, طبیعت نہیں, اس سے پہلے ناساز. جب وہ جیل میں تھے, دیکھیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا, اس میں بھی ان کو ٹیلی فون تو روتے رہے, گڑگڑاتے رہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ میری وائف سے بات کراؤ, لیکن انہوں نے بات نہیں کروائی, نہ ان کو اطلاع دی. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی بڑی ظلم زیادتی کی اپنے دور میں, انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے. رانا ثناءاللہ کے پاس جھوٹے کیس بنائے منشیات کے, کیا وہ منشیات بیچتے تھے, وہ شاہد خاقان کے اوپر کیس بنائے, بہت سارے ایسے رہنما جن کے اوپر انہوں نے جھوٹے کیس بنوائے. تو پھر یہ مکافات عمل ہے. جی جی بالکل مخاطب عمل ہے, جیسا کریں گے ویسا ہوگا ان کے ساتھ. جی نقوی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ان کے بارے میں کیا کہوں جو کچھ یہ کہہ رہے. پہلی چیز, پاناما ہم نے نہیں بنایا, پاجامہ انہی نے ضرور پہن لیا. وہ جو کون سی جے آئی ٹیاں بنی تھیں وہ ہماری تو لکھی بھی نہیں, وہ تو کوئی بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نیب کے بیٹھے تھے, کوئی ایف آئی اے کے بیٹھے تھے, پی ٹی آئی کا تو کوئی نہیں بیٹھا تھا. وہ ساری موجود ہیں. جو پلیٹلیٹ کم ہوئے, آج تک پورے پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بیماری کیا تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں سارے ثبوت رکھتا ہوں کہ کیسے پیسے آئے, اور ہر دفعہ جب پہنچتے تھے, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو, چاہے حدیبیہ پیپر مل ہو, چاہے اب یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو, مدد کے لیے صرف قطری خط آتا تھا,
کوئی منی ٹریل نہیں آئی. یہ سچے ہیں, ہم جھوٹے. ایک مفروضہ لے لیں, آج یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, سمجھے کہ کوئی جج, کوئی بیوروکریٹ, کوئی فوجی جنرل ان کی سیٹیں لے لے اور ان کو حکومت سے ہٹا دے, اور یہ بڑی جائز حکومت ہو, تو غدار کون ہوگا؟ جو حکومت میں تھا یا جس نے حکومت سے ہٹایا ان کو آئینی طور پہ؟ جواب دے دیں. پھر یہ دیکھنا پڑے گا, رہ جائے گا کہ جواب تو obvious ہے, اگر کسی کا حق چھینو گے تو ڈاکو کہلاؤ گے, حق پہ تو نہیں کہلاؤ گے. تو یہ تو بتا دیا کامن ویلتھ رپورٹ نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طریقے سے الیکشن کا اندراج کروایا کہ کسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف جیت نہ سکے. یہ ہے منصفانہ, عادلانہ, فیئر اینڈ فری الیکشن آف پاکستان. اب ان کا جواب آئے گا 2018 میں آپ بھی ایسی الیکشن آئے تھے. بھائی دہراتے رہو غلطیاں, بار بار کرتے رہو یہی غلطیاں, پاکستان کیا ترقی کرے گا؟ کیا سیاسی استحکام آئے گا؟ اپنی روش کو تبدیل کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. خرم روکڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. جی مجھ سے سوال جاری ہے یا خرم صاحب کی طرف جا رہی ہیں؟ خرم صاحب کی طرف جائیں گے سر, آپ کی طرف آئیں گے, ان سے بھی کمنٹ لے لیتے ہیں جو آپ نے ڈسکس کیا ہے. خرم صاحب, آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے, اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا لائحہ عمل جلد جاری کرے گی, سچویشن کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ سچویشن تو اسی دن سے بڑی خطرناک ہو گئی تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک پروگریسو اپروچ کو انہوں نے چھوڑ کے ہر چیز اپنی کو تحلیل کرنا شروع کیا, اور ایک ایسا راستہ اپنایا جس میں جبر کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ان کے نقطۂ نظر کو باقیوں کے اوپر نافذ کر دیا جائے, اور اس میں بہت ساری قوتیں ان کے ساتھ شامل ہو گئیں, اور ان قوتوں میں بڑے بڑے ایسے لوگ بھی تھے جو باہر سے بیٹھ کے بہت زیادہ پیسہ بھی لگا رہے تھے. تو یہ تو ایک بہت سچویشن ہے جس سے ہم 3 سال سے گزر رہے ہیں, اور انہوں نے کوئی بھی ایسا موقع جہاں پر ان کو ایک مثبت راستہ ملے یا کوئی ایسا لائعمل یہ بیان کریں اور اس پر عمل کریں کہ جس کے ساتھ یہ ثابت ہو کہ یہ کچھ پروگریسو پھر کہوں گا اپروچ کو کسی بھی صورت پر ماننا چاہتے ہیں. نہیں, یہ نہیں چاہتے, اور یہ ایک ڈسٹرکشن کی جو سوچ ہے یہ اس کو لے کر چل پڑے, اور ابھی تک اس پر چل رہے ہیں, اور اس پہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, چاہے یہ ملاقات ہے, چاہے گورننس ہے NKP, چاہے دیگر معاملات ہیں, چاہے دنیا نے پاکستان کو, چاہے IMF کے پروگرام کو 1000 ارب کا جو ہے وہ پیکج انہوں نے اناؤنس کیا, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ہاسپٹلز پہ بھی لگائیں گے, لیکن جو ملاقاتوں کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے کیوں معطل کیا جا رہا ہے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ بانی PTI سے ملاقات ہو سکتی ہے, تو وہ بھی حکومت ہونے نہیں دے رہی. اس پہ وہ اس کا جواب وہ جج دے سکتے ہیں. میں جواب آپ کو ایز اے پولیٹیشین یہ دے سکتا ہوں کہ دیکھیں ان کی پابندی ہوئی, ان کو چیزیں مشروط چلتی ہیں, غیر مشروط تو کسی بھی رشتے میں نہیں چلتی ہیں. مشروط ان کا مطلب کہ آپ قانون کے مطابق کوئی بھی نیگیٹو پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا باہر آ کے بیانیہ نہیں بنائیں گے, اور آپ اس کا خیال کریں گے. لیکن ان کا بیانیہ جو ملاقات کے بعد ہوتا ہے وہ, اور جو ان کے اکاؤنٹس ہیں جو کسی اور ملک سے چل رہے ہیں, اس سے پھر وہ انسائٹ کرنا, پھر اسی کو جو ان کے ایک روش ہے کہ جہاں پر جھگڑے کی طرف جانا, مرو اور مارنے کی طرف آنا اور ضد کی طرف آنا. اب اس کا جواب بھی شاید کوئی دیگر بندے دے سکیں, لیکن ہم اس ریزلٹ پہ پہنچے ہیں, یا ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرف نہیں جانا چاہتے. آپ چاہے ان کو بٹھائیں, چاہے آپ کہیں کہ آپ نے ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے, چاہے کچھ بھی کریں, ان کی اپروچ وہ نہیں ہے. ہم تو اس چیز کے 3.25 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوچ کو ان کی کو آپ کیسے تبدیل کریں گے. اب جس صوبہ کے اندر 14 سال سے گورنمنٹ اور 13 سال سے
اور وہ آج اعلان کر رہی ہو کہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے، جبکہ ان کی یونیورسٹیز کے چیپٹرز کلوز ہو رہے ہیں اور وہاں پر بچے منشیات کی طرف یا دیگر جرائم کی طرف یا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے گندے ہاتھوں کے اندر کھیلتے ہوئے ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو ایویڈنس جو موجود ہے موقع کے اوپر 13-14 سال کی گورنمنٹ کا، اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا تھا 3 ججز کا، اسے کالعدم قرار دے دیا جائے؟ نہیں، میں پھر کہوں گا کہ اگر ہماری خواہش پہ بات ہو تو کالعدم قرار تو اس تمام اپروچ کو دینا چاہیے. فیصلے یعنی یہ نہیں ملاقات پہ بات جو ثانوی چیز ہے، اس اپروچ کو، اس ڈسٹرکٹیو اپروچ کو کالعدم قرار دینا چاہیے. آپ جس کی کوئی نہ گارنٹی دے سکتا ہے، جس کا نہ کوئی ایسا آدمی موجود ہے، نہ کوئی ایسی قوت، نہ کوئی ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ عہد و پیمان کے بعد یہ اس پر قائم رہے. ان کی اپروچ تو وہی ہے کہ نقصان پہنچانا ہے اور ہر صورت نقصان پہنچانا ہے. نقوی صاحب کا پوائنٹ لے لیتے ہیں. جی خرم صاحب، نقوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خرم صاحب قبلہ و کعبہ، آپ اگر تاریخ کو جانتے ہیں تو اسلام کی تاریخ سے کافی سبق سیکھے جا سکتے ہیں. ایک صاحب موصوف مروان بن حکم تھے، مدینہ کے گورنر تھے. انہیں نے ایک شخص کو دعوت دی کہ بیعت کر لو، اور ان شخص نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب انہیں نے بڑا برا کیا، حکومت وقت کے خلاف بیان دے دیا، ظلم کر دیا، علم بغاوت بلند کر دیا. کہیں نا شخصیت کا نام بتاؤں؟ امام حسین. کس کے خلاف؟ حضرت معاویہ کے صاحبزادے یزید ملعون کے بارے میں اس کے گورنر کو یہ کہا تھا. کہیں کہ امام حسین نے غلط کیا. ہمت ہے؟ حق کی بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، صحبتیں ذہنا بہت مشکل ہوتا ہے، ورنہ لوگ جو ہے پلیٹلیٹس کم کر کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں رکھ کے بھاگ جاتے ہیں، معافی نامہ لکھ کے سعودی عربیہ میں بس جاتے ہیں، پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ناسازی کے باعث جو ہے ایسا شخص ہے. نہیں، ایک منٹ رکے خطیجہ. کوئی ایک شخص بتا دیجئے آپ کی پارٹی کے بڑے لیڈروں میں جو کہے میرا سب کچھ پاکستان، جس نے پورے پاکستان کو بتا دیا کہ میرے مرنے کے بعد جو کچھ میرا ہے وہ شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی کا. میری اولاد کو کچھ نہیں، میری بہنوں کو کچھ نہیں، میرے رشتہ داروں کو کچھ نہیں. لائنا اپنی جماعت میں سے کہ نواز شریف نے یہ کہہ دیا، شہباز شریف نے یہ کہہ دیا، مریم نے کہہ دیا، آصف زرداری نے کہہ دیا. بڑا آپ کو برا لگ رہا ہے. کے پی کے تو میں بتاؤں گا، ایک سے ہیلتھ پالیسی کافی ہے، بلین ٹری سونامی کافی ہے. جو سندھ کے اندر آپ کے پارٹنر نے تباہیاں کی ہوئی ہیں وہ آپ نے آنکھوں پہ پٹے باندھے ہوئے. کراچی روشنیوں کا شہر، اندھیروں کا شہر بن گیا. پنجاب تو صاف ستھرا ہو گیا، کراچی جو ہے وہ کوڑے کا ڈھیر بن گیا. آپ کو برا نہیں لگتا؟ کراچی کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس میں وہ پاٹ ہولز نہ ہو. آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اس سے کہ آپ تو صرف صبح لیکن نقوی صاحب میرا سوال وہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر لنڈن روانہ ہوئے تو اس وقت کی وزیر صحت یاسمین صاحبہ نے جو ہے وہ اتھارٹی دی تھی، اپروول دی تھی کہ ٹھیک ہے وہ باہر لنڈن میں جو ہے وہ علاج کروا سکتے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. ختیجہ یاسمین راشد کو جس نے دھوکہ دیا اس کی کہانی تو آ چکی ہے نا کہ بلڈ ٹیسٹنگ کے اندر 2 قطرے ایک دبا کے ڈال دو تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے 10 گنا سے زیادہ کم ہو جاتے ہیں. 1,20,000 جو ہے 12,000 ہو جاتا ہے. بھائی وہ بیماری کا نام ہی بتا دیں جو نواز شریف کو تھا لندن کے ہسپتال، اگر سچے ہیں. اور جیسے ہی جہاز میں بیٹھے پلیٹلیٹ ایک دم صحیح ہو گئے سارے.
یہی تو ہم کہتے تھے. اچھا پھر انہیں میڈیکل رپورٹ بھی بھیجنی تھی. جھوٹ, کتنے جھوٹ کا ذکر کریں گے. اب یہ موضوع نہیں رہا. آگے بڑھیے پاکستان کے کھاتے. آئیے میز پہ بیٹھے, آئیں مثبت بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کو ترقی کی راہ پہ کیسے لے کے جایا جائے, پاکستان میں سیاسی استحکام کیسے کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جب ملنے سے روکیں گے خان صاحب کو تو ہم کوئی لائے عمل بنا سکتے ہیں؟ لائے عمل بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنائیں گے جب تک ہمیں, بھائی ہم عمران خان کی عزت کرتے ہیں, وہ ہمارے بانی ہیں, ہم ہمیشہ مشاورت میں, وہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں, ہم ان سے کرتے ہیں. آپ نے مشاورت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. آپ کے خیال سے نہیں نقوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ میں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کروں گا. ایک جملہ مکمل کر. میں تحریک انصاف کا بانی ممبر ہوں. آپ کے خیال سے جب میں ممبر بنا تھا میں کوئی 15-16 سال کا بچہ نہیں تھا, میں اس وقت 42 سال کا تھا. کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ایک بہت بڑے گروپ کی نمائندگی کرتا تھا. دنیا دیکھی بھی تھی, ڈبل ماسٹرز کی ڈگری تھی. میں کوئی محکوم ہوں؟ میں اپنی مرضی سے آیا تھا. مجھے عمران خان ڈکٹیٹ کریں گے؟ سوری, he had to treat us as equals. اچھا خرم صاحب سے اس کا پوائنٹ لے لیتے ہیں. خرم صاحب, بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی ملک روانہ تو نہیں ہوئے. ذرائع کے مطابق انہیں ڈیل بھی آفر کی گئی لیکن وہ اڈیالہ میں موجود ہیں. وہ تو اپنا ملک چھوڑ کے, پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے. دیکھیں ملک چھوڑنا یا ملک میں رہنا, میں تو اس کے اوپر شروع سے ایک یہ دیتا ہوں, ریزن دیتا ہوں کہ آپ اس ملک اپنے میں اور پوری دنیا میں کوئی ایک ضامن لے آئے جو یہ کہہ سکے کہ اس کی بات پر یہ لوگ قائم رہیں گے. میرا اس پہ یہ ہے کہ ان کا ضامن کوئی نہیں ہے. انہوں نے امریکہ کی طرف کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے کے پورے بیانات سن لیں کہ صدر ٹرمپ آئے گا معاملات تبدیل ہو جائیں گے, صدر ٹرمپ آئے گا حضرت باہر آ جائیں گے, صدر ٹرمپ آئے گا پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی, صدر ٹرمپ ایک فون کرے گا تو اور شہباز شریف کی تعریفیں کرتے رہے, فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے رہے. یہ تو الٹا ہی ہو گیا خرم صاحب. وہ ایسا تو الٹا ہوا کہ صدر ٹرمپ نے تو میرے خیال میں آ کے کہا کہ اس کو, یعنی میں تو ایک اور بھی کہتا تھا کہ آپ کا دوحہ ایکارڈ میں جو ریپبلکنز کے بعد ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آئی جس میں امریکہ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے معاملات میں, اس میں بھی عمران خان کی پوری اعانت شامل تھی, جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ اور موجودہ گورنمنٹ جو ان کی ریپبلکنز کی ہے ان کو 100% پتا ہے کہ ان کو کس طریقے کے ساتھ معاملات میں خراب کیا گیا. اور اس ساری خرابی کے اندر سب سے بڑا کردار انڈیا کا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کو کمزور کیا اور اس پالیسی کے تحت پاکستان مزید کمزور ہوا. تو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد تو کہانی تبدیل ہو گئی ہے. یہ تو سارے کے سارے دیکھ رہے تھے کہ وہ آئے گا اور یہ معاملات تبدیل ہو جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کے وقت کا. جی بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. باجوہ صاحب, ایک جگہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ہیں کہ 2 ہفتے میں 2 روز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تاہر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں. اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرائیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہیں اور پروٹیسٹ جاری ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مذاکرات ایک واحد حل ہے پاکستان تحریک انصاف سے تاکہ اس پروٹیسٹ سے بچا جائے, یا پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بار پھر ڈی چوکر رک کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں جس طریقے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے متعلق بات کرتے ہیں, یا دیکھیں کوئی ان کے لیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے پاکستان کے متعلق یا ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, یا جو سینیٹرز ہیں, ان کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کا ایشو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے.
पार्लियामेंट में वो अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई के मुतल्लिक है। अभी देखें उस 4 दिन पहले कितने प्रोपेगेंडा था इंडियन चैनल्स पे और दीगर नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे, सॉरी, कि बानी पीटीआई की जान को खतरा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बल्कि इससे भी बढ़ के बातें थी। लेकिन फिर उनकी खबर आई कि जी वो बिल्कुल दुरुस्त है, अशाश है, विशाश है, ठीक है, सेहत भी ठीक है। अब देखें अगर ये रोजाना या हफ्ते में एक दिन भी जाएंगे, वहां से एडवाइस लेकर के आएंगे जी। और पाकिस्तान में ये कहेंगे कि हम ये मुल्क बंद कर देंगे, या केपीके का कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो इस तरीके से जो काम किया इससे पहले गंडापुर साहब ने या ये जो सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं जी। क्या किसी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को सॉरी ये देता है कि वो अपने मुल्क की फेडरेशन के ऊपर जाके इस तरह हमलावर हो? आपने भी देखे ना यही बात की, उनकी बात की, आपने कहा कि या फिर ये डी चौक का रुख करेंगे। जी। भाई ये अदालतों का काम है, ये अदालत में एक सजा याफ्ता एक जिसको कन्विक्टेड पर्सन है उसके मुतल्लिक इनको सवाए मुलाकात के इनको पाकिस्तान की सालमियत के मुतल्लिक इंडियन चैनल्स पे बैठ के ये बात करते हैं। नहीं तो इंडियन चैनल्स पे क्या नवाज शरीफ साहब नहीं बैठे? क्या उन्होंने राहुल थापर नाम के किसी सहाफी को इंटरव्यू नहीं दिया? देखिए मैं आपकी बात मानता हूँ, ये दुरुस्त है। फर्ज करें कि अगर किसी एक ने कोई काम गलत किया हो तो क्या मैं भी चाहूंगा कि मैं भी नवाज शरीफ साहब ने गलत किया? बाजवा साहब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया। अगर आपने मिसाल दी, अगर आप ये समझते हैं, देखें हमारे ऊपर तो क्रिटिसिज्म है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी बेटी की शादी पे आए थे और हमारे खिलाफ ये नारा लगाया गया कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हमने इन सब बातों को फेस किया, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इन्होंने ये क्यों नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि उनकी बहनों ने चैनल्स के बाद, ठीक है भाई करते रहो, आप खुद अपने हर काम का, अगर कोई मैं करूंगा या मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे उसके हम जिम्मेदार होंगे, हम उसके जवाब दे हैं। हमने बातें भुगती हैं, हमने हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होने का एलिगेशन था, हमने सजाएं भुगती और हम तो फेस करते हैं, हम फेस करने को तैयार हैं। लेकिन हमने अपने मुल्क की सालमियत की बात या हमने तो ये नहीं कभी कहा कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमने तो ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ है तो पाकिस्तान है, सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं इमरान खान है तो पाकिस्तान है। ये कैसी मुहिब वतन है, ये कैसी पॉलिटिक्स है, ये कैसी जमात जो आज तक 2018 से लेके आज तक अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर इतनी सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जब सीनियर लीडरशिप जेल में थी तो मुलाकात करने दी जा रही थी उनके टेन्योर में। किसी को कोई मुलाकात करने नहीं दी जा रही थी। हमारे तो एसी तक उतरवा लिए गए। हमें तो ठंडे फर्शों के ऊपर देखें कौन सा लीडर था, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ साहब, आसम इकबाल साहब, माइकल कामरान साहब, अब्बास हनीफ अब्बासी साहब, कौन ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान, कौन था जो जेल में नहीं गया? हमारी तरफ से तो सारे लोग अंदर थे और हमने कभी गवर्नमेंट हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ये नहीं कहा, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन आप अगर ये करेंगे तो ना हमारी किसी लीडरशिप ने एफिडेविट दिए, ना किसी हमारी लीडरशिप ने अपनी पार्टी को छोड़ा, सारे के सारे स्टैंड करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब जैसे 22 किलो के ऊपर हीरोइन डाल देना, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं छोड़ देता हूँ जी मियां नवाज शरीफ साहब को। मियां शहबाज साहब को कहा गया कि आप अपने भाई का साथ छोड़ दें, हम आपको प्रेम शरण ने कहा कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर देते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। अब ये अगर देखें अगर बानी पीटीआई जेल के अंदर है तो क्या इनके पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर नहीं काम करना चाहिए? नहीं तो आप अयाज सादिक साहब तो कहते हैं कि आके बैठ के बात करो, लेकिन ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अयाज सादिक साहब कहते हैं आ जाओ बैठ के बात करते हैं, लेकिन कहने और करने में तो फर्क होता है बाजवा साहब। नहीं देखें बात ये है, क्या इससे पहले उनका नोटिफिकेशन नहीं था? उमर यूसुफ साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था स्पीकर साहब ने? किया था। लेकिन अगर ये आएंगे नहीं,
बात नहीं करेंगे तो कैसे निजाम चल सकता है? आज हम देखें, हम आज कहते हैं कि हम इनसे बात भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन अब एक्सटेंशन के बाद तो फिर भी हुकूमत ये बैठने कहती को है कि अब तैयार इनसे हैं। बातचीत नहीं होगी, अब इनसे हम तो बातचीत नहीं होगी। नहीं, ये ऑन द फ्लोर आपके हाउस आए ना, वहां पे बैठ के बात करें। एक बहुत बड़ा एक फ्लोर इनके पास है, इससे बड़ा कोई फोरम नहीं है। इतना बड़ा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, हाउस ऑफ सेनेट है, ये वहां पे बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं स्पीकर खुरम साहब साहब के से हाउस को यूज करते? इस पे पॉइंट ले लेते हैं। खुरम साहब, क्या समझते हैं आपके बैठ के बाद अब की जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हम देखेंगे कि हुकूमत के साथ बैठ के एक पेज पर डिस्कस कर रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से। नहीं जी, ये कभी भी नहीं बैठेंगे। अभी भी इनको हुकूमत नहीं बैठेगी या नेशनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी कभी भी। इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको इजाजत नहीं है बैठने की। इनको इजाजत इनको नहीं मिल सकती और ये इसी तरह बस एहतजाज गैर जरूरी करते रहेंगे। ये कभी भी सैनिटी की तरफ नहीं आएंगे। अभी भी जो लेटेस्ट है आज का कल का, इनको नेशनल असेंबली स्पीकर या सादिक साहब ने ऑफर किया कि आप आए बैठे, ये नहीं बैठेंगे। बैठेंगे भी सही तो जो अंदर बैठ के डिक्लेयर करेंगे बाहर जाके दोबारा उससे ये हट जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कभी भी बैठेंगे या प्रोग्रेसिव डायलॉग की तरफ आएंगे, नहीं आएंगे कभी भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। जी नाज़रीन, बानी पीटीआई की मुलाकात के हवाले से 2 रोज़ मुख्तस थे और आज फैमिली और वकला का दिन था और हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर आए, कुछ देर के लिए उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद वो वापस चले गए। वो चेयरमैन है पार्टी के। अगला लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, इस पर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।